اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صاد، سورہ صاد مکی سورت ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس طرح حامیم، الف لام میم، توسین میم الف لام را وغیرہ ہیں۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت کرنے والا ہے۔ بل الذین کفروا، بلکہ کفار فی عزت و شقاق، غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ عزہ کا معنی غرور، تکبر، اور شقاق کا معنی مخالفت۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے ان سے پہلے کئی فرقوں کو تباہ کر ڈالا۔ فنادوا ولات حین مناص، وہ بہت چیخ پکار کر رہے تھے لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا، یعنی جب ان پر عذاب نازل ہوا تو اس وقت وہ چیخ رہے تھے، لیکن اس وقت اللہ کا عذاب ٹلنے والا نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک انہیں سمجھانے والا آ گیا، کہ آیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہی میں سے۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور نعوذ باللہ یہ کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، کذاب، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اجعل الآلہۃ الہًا، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یعنی اتنے زیادہ معبودوں کو چھوڑ کر یہ ایک اللہ کو معبود سمجھتا ہے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سورہ صاد کی ان ابتدائی آیات کا شان نزول اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حفاظت فرما رہے تھے۔ جب وہ بیمار ہوئے تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے مشورہ کیا، جن میں ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث وغیرہ بڑے بڑے سردار تھے۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ابو طالب بیمار ہیں، اگر وہ اس دنیا سے گزر گئے، اس کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے دین سے روکنے کی کوشش کی تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک یہ لوگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب انہوں نے ان کے بھتیجے کو ہدف بنا لیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابو طالب کی زندگی میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کا تصفیہ کر لیں، تاکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو چنانچہ وہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جناب ابو طالب کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ انصاف سے کام لیں کہ ان سے کہیے کہ اس طرح ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، اپنے خدا کی عبادت کرے لیکن ہمارے معبودوں کو کچھ نہ کہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معبودوں کو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا تھا کہ یہ بے جان ہیں، تمہارے خالق نہیں ہیں، تمہارے رازق نہیں ہیں، تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کی عبادت نہ کرو۔ بہرحال ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے یہ لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں، تو آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، انہیں اپنے مذہب پر چھوڑ دو اور آپ اپنے خدا کی عبادت کرو۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں ایسی چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے ایک ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے تابع ہو جائے گا، پورے عجم کے وہ مالک بن جائیں گے۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے، ہم اس طرح کے 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ جس پر ہمیں عرب اور عجم کی بادشاہت ملے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کلمہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ تمام
اپنے اپنے کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے اور کہنے لگے کہ کیا ہم سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک کو معبود بنا لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس موقع پر سورہ صاد کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو اسی کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ انمشوا واصبروا علی آلہتکم، کہ جاؤ اپنے معبودوں پر جمے رہو، یعنی دوسروں کو مشورہ دینے لگے کہ جاؤ اپنے معبودوں پر جمے رہو، انہی کی عبادت کرو۔ ان ھذا لشیء یراد، یقیناً یہ تو کوئی مطلب اور مراد ہے، یعنی یہ تو ان کی کوئی ذاتی غرض ہے، اس وجہ سے یہ ہمیں اس طرح کہہ رہے ہیں۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرۃ، اس طرح کی بات تو ہم نے پہلے دین میں بھی نہیں سنی۔ ان ھذا الا اختلاق، کچھ نہیں، یہ تو صرف گڑی ہوئی بات ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر اسی پر کلام الہی نازل کیا جائے، یعنی ہم زیادہ جو ہیں طاقتور ہیں، پیسے والے ہیں، سردار ہیں، تو کیا ہمیں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ ان پر صرف کلام الہی نازل فرما رہے ہیں؟ بل ہم فی شک من ذکری، دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میری وحی میں شک ہے۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا کیا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ فلیرتقوا فی الاسباب، تو یہ اوپر چڑھ جائیں رسیاں تان کر۔ ارتقاء کا مطلب ہے یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جانا، اسی وجہ سے ترقی کو ترقی کہا جاتا ہے کہ انسان نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے، یعنی اس سے پہلے ہم نے کئی ایسے بڑے بڑے دشمنوں کو ہلاک کر دیا، تو یہ تو ایک چھوٹا سا لشکر ہے، یہ بھی عنقریب ہلاک ہو جائے گا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، وہ بڑے بڑے لشکر کون سے تھے؟ جٹلا چکے ہیں، کذبت جٹلا چکے ہیں، قبلہم اس سے پہلے، قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد اور عاد کی قوم، وفرعون اور فرعون ذو الاوتاد جو کہ میخوں والا تھا۔ فرعون کو میخوں والا کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ اس کی سلطنت کے استحکام کی طرف اشارہ ہے، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ جس کے کھونٹے گڑ گئے تھے، یعنی مضبوط سلطنت والا تھا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ میخ کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح سزا دیا کرتا تھا کہ انہیں چت لٹا کر ان کے چاروں ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیتا تھا جو لوگ ایمان لاتے تھے، اور اس پر سانپ اور بچھو چھوڑ دیتا تھا۔ اور بعض نے کہا کہ وہ رسی اور میخوں سے کوئی خاص کھیل کھیلتا تھا، اور بعض نے کہا کہ میخوں سے مراد عمارتیں ہیں، اس نے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنائی تھیں، تو اس وجہ سے فرعون کو کہا جاتا ہے ذو الاوتاد، میخوں والا۔ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ، اور قوم سمود نے اور قوم لوط نے، واصحاب الایکۃ اور ایکہ کے رہنے والوں نے، اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں، اصحاب مدین، اولئک الاحزاب، یہی بڑے لشکر تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے لشکروں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ جو اپنی مثال آپ تھے۔ تو یہ چند ایک مشرکین ہیں، یہ تو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کل الا کذب الرسول، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، یعنی انہوں نے سب نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے۔ فحق عقاب، پس میری طرف کی سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ تو وہ جب سزا ثابت ہوئی تو ان لوگوں کو ایسے ایسے عذاب میں مبتلا کیا گیا، ہلاک کیا گیا کہ آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں اور لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو بعد والے آنے والے لوگوں نے اگر ان سے عبرت حاصل نہ کی، اسی طرح کفر اور شرک کیا، تو ان پر بھی ایسا عذاب آ سکتا ہے۔